اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈس بلیورز کی روحوں کو پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ کھینچ کر نکالتے ہیں. والناشطات نشطا. اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنین کی روحوں کو اتنی آسانی سے نکالتے ہیں جس طرح کسی بند کو یا کسی گرہ یا ناٹ کو آسانی سے کھول دیا جائے. یہاں پر ڈس بلیورز کا بھی ذکر ہوا اور مومنین کا بھی ذکر ہوا کہ جب انسان اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو ہر شخص کو موت سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے. تو دو گروہوں کا ذکر کیا گیا، ایک اچھے لوگوں کا اور ایک برے لوگوں کا. تو جب برے لوگوں کو موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والنازعات غرقا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈس بلیورز اور گنہگاروں کی روحوں کو کھینچ کر بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ نکالتے ہیں. کہ جب کسی برے کو موت آتی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جب دیکھ لیتا ہے، جب اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے تو اس کی روح اس کے جسم کے اندر بھاگنا چاہتی ہے ادھر ادھر، تو فرشتے اندر غوطہ لگا کر گھس کر کھینچ کر اس کی روح کو زبردستی نکالتے ہیں، اس میں پوری قوت خرچ کرتے ہیں. اور جب کسی مومن کی موت ہوتی ہے تو وہ اتنے آسانی سے اس کی روح نکلتی ہے کیونکہ وہ خود چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے اور اپنے اچھے ٹھکانے میں جلد سے جلد پہنچ جائے. تو اس کی روح بڑی آسانی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، اتنی آسانی سے کہ جس طرح کسی ناٹ کو آسانی سے کھول دیا جائے. اور اس بات کو جان لینا چاہیے کہ اس کا تعلق، اس تکلیف کا یا اس آسانی کا تعلق انسان کی روح سے ہے، نہ کہ اس کے جسم سے. ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا بھی دیکھا جائے کہ کسی ڈس بلیور کو موت کے وقت بظاہر تکلیف نہیں ہو رہی ہو، اسے لوگوں کو دکھ نہیں رہا ہو کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو بلیور ہے اور نیک ہے موت کے وقت اسے تکلیف ہو رہی ہو. ایسا دیکھا جا سکتا ہے اور ایسا دیکھا جاتا ہے. تو اس تکلیف اور اس آسانی کا تعلق انسان کے جسم سے نہیں ہے بلکہ انسان کی روح سے. یعنی وہ مومنٹ جب روح جسم سے الگ ہو رہی ہوگی اس وقت کی شدت اور اس وقت کی تکلیف کا ذکر ہے. یہ تکلیف جسمانی تکلیف سے بالکل ہٹ کر ہے، وہ روح کی تکلیف. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی کے ساتھ آسانی سے آسمان میں چلتے پھرتے ہیں، تیرتے ہیں. اس طرح آسانی سے اور تیزی سے چلتے ہیں گویا کہ وہ تیر رہے ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کے لیے. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. اور وہ فرشتے جو تیزی سے لپک کر آگے بڑھتے ہیں، اس میں وہ فرشتے بھی مراد ہیں جو انسان کی روح کو جب نکال لیتے ہیں تو تیزی سے تیرتے ہوئے آسمان کی طرف جاتے ہیں اس روح کو لے کر. اور وہ سابقات سبقا. اور وہ فرشتے جب ان روحوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے کہ اگر نیک ہے تو اس کا ٹھکانہ اس کی قبر میں اچھا ہو، اور اگر برا ہے تو اس کے لیے عذاب اس کی قبر سے ابھی ہی شروع ہو جائے، تو اس حکم کو لینے کے لیے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. فالمدبرات امرا. اور وہ فرشتے جو اللہ کے حکم کی تدبیر کرتے ہیں، اسے نافذ کرتے ہیں. کہ جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے پوری کائنات کے لیے، پورے یونیورس کے لیے، اللہ تعالیٰ جس طرح نظام چلانا چاہتا ہے، جیسا حکم دیتا ہے، فرشتے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کو نافذ کرتے ہیں. اور اس میں وہ فرشتے بھی مراد ہیں کہ جب ان روحوں کے تعلق سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کا اچھا ٹھکانہ ہے، اس شخص کا برا ٹھکانہ ہے، تو وہ فرشتے ان کو اپنے ٹھکانے تک پہنچانے میں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی. اب قسم کھانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہو اس چیز کی حقیقت پر امفسائز کیا جائے، تاکید کی جائے کہ یہ چیز ہو کر رہے گی، پیش آ کر رہے گی. تو یہاں پر جو قسمیں کھائی گئی ہیں فرشتوں کی، وہ قیامت کے لیے کھائی گئی ہیں کہ قیامت، ان فرشتوں کی قسم کے قیامت آ کر رہے گی، کیونکہ آگے قیامت کا ہی ذکر ہے. اور مکی صورتوں کی یہ خصوصیت ہے، یعنی وہ صورتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ان صورتوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان صورتوں میں زیادہ سے زیادہ اکثر قیامت، آخرت اور عقائد پر بہت بحث ہوتی ہے.
تو جیسا کہ آپ نے سورۃ النبا میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بھی مکی سورت ہے، اس میں بھی قیامت کے تعلق سے بہت زیادہ ذکر ہوا، آخرت کے تعلق سے ذکر ہوا. اسی طرح سورۃ النازعات میں بھی قیامت کے تعلق سے ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی کہ ان فرشتوں کی قسم قیامت قائم ہو کر رہے گی، آ کر رہے گی، جزا و سزا مل کر رہے گی. جو برے ہیں، مجرمین ہیں، انہیں ان کی سزا ملے گی، اور جو نیک ہے، مومنین ہے، اللہ کے اچھے بندے ہیں، انہیں ان کا اچھا بدلہ انہیں مل کر رہے گا. تعالیٰ نے الذین یؤمنون بالغیب کی، غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. اچھا، ایمان صرف غیب کے لیے ہی استعمال ہوگا. اب میں نے کہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سفید کپڑا ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ سفید کپڑا ہے. کیوں کہیں گے؟ کیونکہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے مشاہدہ کیا. تو آپ کا میری بات کا تصدیق کرنا یہ دیکھنے کی بنیاد پر ہے، میرے قول کی بنیاد پر نہیں. آپ نے دیکھا تب آپ نے مان لیا، تصدیق کر لی کہ بھائی یہ سفید کپڑا ہی ہے چونکہ دکھ رہا ہے. تو اسے ایمان نہیں، اسے تصدیق کہتے ہیں. آپ نے تصدیق کر دی چونکہ آپ نے بھی دیکھا اس لیے. لیکن ایمان کہتے ہیں اسی چیز کو جو بغیر دیکھے کسی شخص کو معتبر سمجھتے ہوئے، اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے، اس کی کہی ہوئی چیز پر پکا یقین رکھنا، اسے ایمان کہتے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کی حکمت نظر نہ آئے، سمجھ نہ آئے، یا جب تک سائنس اسے پروف نہ کر دے تب تک ہم نہیں مانیں گے، تو یاد رکھیے اگر کبھی سائنس نے اسے پروف کر بھی لیا تو اس کے بعد اگر آپ نے یقین کیا تو وہ ایمان نہیں. وہ تو اب آپ کو مشاہدہ ہو گیا، اب آپ نے دیکھ لیا ہے اس چیز کو. جب تک سائنٹسٹ 5-6 تصویریں شائع نہ کر دے تب تک ہم مانیں گے نہیں. تو اب آپ نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد اب یہ ایمان نہیں ہے. ایمان تو غیب پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اعتماد کرتے ہوئے، انبیاء علیہ السلام پر پورا اعتماد کرتے ہوئے، انہوں نے جو غیب کی خبریں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اتنا ہی بتایا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا، اس پر پورا ایمان لانا، یقین کرنا بغیر دیکھے، یہ ایمان ہے. اور مطلوب یہ ہے کہ لاجک سمجھ میں آئے تب، اور نہیں سمجھ میں آئے تب نہیں، تو اسے ایمان نہیں کہتے. اسی لیے جب انسان کی موت ہو رہی ہوتی ہے، جو آخری وقت ہوتا ہے، تو ایک تو ہوتا ہے یہ کہ انسان دنیا میں ہے جیسے ہم لوگ ابھی ہیں، اور ایک کیفیت ہے اور ایک عالم وہ ہے کہ ہم آخرت میں منتقل ہو گئے. ان دو کے درمیان ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے. وہ عین اس وقت ہوتی ہے وہ کیفیت جب انسان کی روح نکل رہی ہے. انسان کی روح نکل رہی ہے، اس وقت آدھا اس دنیا میں ہوتا ہے، آدھا آخرت میں ہوتا ہے. تو موت کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا، وہ ایک جو چند سیکنڈ کا وہ لمحہ ہوتا ہے، چند سیکنڈ کا انسان دنیا میں ہے، اسے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ میری موت ہو رہی ہے، میری روح نکل رہی ہے، ارد گرد میرے گھر والے کھڑے ہیں، رشتہ دار کھڑے ہیں، اسے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. لیکن اب ایک ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اب اسے آخرت کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، فرشتے نظر آنے لگتے ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ جب توبہ قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اب دیکھ لیا آپ نے، دنیا میں ایمان بالغیب مطلوب تھا. دنیا میں مطلوب یہ تھا کہ بغیر دیکھے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے. کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک وہ حالت غرغرہ میں نہ پہنچ جائے. اور وہ وہی کیفیت ہے، وہ آخری جب روح یہاں اٹک جاتی ہے کہ اب یہاں سے اب روح نکلنے والی ہے، تو یہاں تک بھی روح پہنچ جائے، اس سے پہلے بھی اگر توبہ کر لے اللہ قبول کر لے گا موت کے وقت. لیکن اب جب یہاں تک پہنچ گئی روح، اور اب روح نکلنے والی ہے کہ اب اسے فرشتے دکھائی دینے لگے اور دنیاوی لوگ بھی دکھائی دے رہے ہیں دنیا کے، تو اب ایمان لائے گا. تو اب معتبر ہے. پہلے کیوں نہیں لائے؟ فرعون اسی وقت ایمان لا رہا تھا. جو قرآن نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس اللہ پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا. کتنی تاکید کر رہا ہے کہ اب جب ڈوب رہا ہے، اب اسے موت نظر آ گئی، فرشتے نظر آ رہے، اب تک تو سرکشی کرتا رہا، اب نظر آ رہے، تو اب چونکہ زندگی بھر کہتا رہا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو اب یہاں پر کہیں شبہ نہ ہو جائے فرشتے کو کہ بھائی اپنے آپ کو یہ رب کہہ رہا ہے، تو کہہ رہے میں اس رب پر ایمان لایا جس رب پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا تھا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ الآن، اب ایمان لا رہے. وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس سے پہلے تو
تم نے نافرمانیاں کی اور فساد پھیلاتے رہے، تو اب توبہ قبول نہیں۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جب انسان غیب کے عالم کو، عالم غیب کو یا آخرت کی دنیا کو دیکھ لیتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے، وہ چند سیکنڈ کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت صرف حسرت اور ندامت کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں، کچھ نہیں، صرف حسرت، کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ گھر والے بھی موجود ہیں، چاہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، میں اب ایمان لے آؤں گا۔ جب کفار اور جو فساق فجار ہوں گے یہی کہیں گے مرنے کے بعد کہ ایک سیکنڈ کے لیے یا اللہ مجھے واپس بھیج دیجئے، ایک سیکنڈ کے لیے، تاکہ میں توبہ کر لوں، ایک سیکنڈ کے لیے۔ یہ ان کی تمنا ہوگی۔ قبر میں جو لوگ موجود ہیں، جنہیں سزا ہو رہی ہے، ان کی یہی سب سے بڑی تمنا ہے، صرف ایک سیکنڈ اس دنیا کا مجھے مل جائے، صرف ایک سیکنڈ، کہ اس میں کم از کم میں ایمان لے آؤں کم از کم، اور توبہ کر لوں۔ اور جو دنیا والے ہیں ہم لوگ ہر سیکنڈ کو ضائع کرتے ہیں غفلت میں ڈوبے ہوئے، اور اس کی قدر ہمیں نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایمان غیب پر ہونا یہ مطلوب ہے۔ تو جو آج کا نظام چل رہا ہے، اور ایتھزم بڑے زور و شور سے پھیل رہی ہے، یہ چیز، اس کا جواب دینا ہے۔ ان کے ظاہری جو ان کی چمک دھمک ہے، اس سے فریب میں نہ آ جانا، دجل میں نہ آ جانا۔ دجال جو آئے گا، دجل کسے کہتے ہیں؟ دھوکے کو۔ بظاہر ہر چیز نظر آئے گی، واہ کیا چمک دھمک والی چیز ہے، اور کیا ہی بہترین چیز ہے، اور کتنا نفع نظر آ رہا ہے، بظاہر اتنی اچھی چیز ہے، اور ہم یہاں پہ کیوں نہ فائدہ اٹھائے، ہمیں اتنی نعمتیں نظر آ رہی، یہ ساری ظاہری چیز ہے۔ اسی سے دجال بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، ایک دم ایکسٹریم لیول پر ایسا دھوکہ دے گا کہ اچھے مسلمان اس کے شکار ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ ایتھسٹ ہیں، غور کیجئے، اور جو موجودہ نظام ہے وہ کیا ہے؟ جو میں نے بتایا، آبزرویشن اور ایکسپیرینس، اور ان کے یہاں مادیت ہے، مٹیریالزم، جو مادی چیزیں ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، یہ چیزیں ہیں، بس اس کے لیے پوری زندگی کھپانا ہے، اور کسی مذہب کو نہیں ماننا۔ کیوں؟ اللہ ہوتا تو دکھتا، اللہ ہوتا تو دکھتا، اور کیوں ہم مذہبی قوانین میں پابند رہے؟ میری جو خواہش ہے ہم وہ کریں گے، میرا جو جی چاہے گا ہم وہ کریں گے۔ تو آج جو ایتھزم پھیل رہا ہے، جو ان کی 2-3 بنیادی چیزیں ہیں، وہ یہی ہے۔ سب سے پہلا ریجیکشن، کہ وہ مذاہب کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کہ کوئی بھی سپر پاور کا کوئی وجود نہیں۔ ایک ہوتا ہے نیچرل پاور جو ہمارے اور آپ کے پاس، ایک ہے سپر نیچرل پاور جو اللہ کا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کیوں ریجیکٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی دوسری بنیادی چیز ہے آبزرویشن، کہ جب تک کوئی چیز دکھے گی نہیں اس کو نہیں مانیں گے۔ تو ایتھسٹ، ملحد، دہریہ، وہ شخص جو مذاہب پر اور خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ صرف اسی چیز پر مانتا ہے، اسی چیز کو مانتا ہے جب تک اسے دیکھ نہ لے، جب دیکھے گا تب مانے گا۔ اور تیسری چیز ان کے یہاں بھرپور ہے، چونکہ اب کوئی مذہب ہی نہیں، جو زندگی ہے بس وہی دنیا کی زندگی ہے، تو دنیا ہی میں عیش و عشرت کے ساتھ رہنا ہے۔ تو ان کے یہاں میٹیریالزم، مادیت ہے، کہ دنیاوی مال و دولت حاصل ہو جائے، اور امیر سے امیر بن جائے، اور دنیاوی ترقی حاصل ہو جائے۔ تو یہ وہ 3 چیز ہیں جو دجال انہیں پورا دے گا۔ کیسے؟ کہ وہ خدا پر ایمان نہیں لاتے تھے، کہ ایتھسٹ خدا پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ کیونکہ خدا دکھتا نہیں، کوئی سپر نیچرل پاور دکھتی نہیں۔ تو جب دجال آئے گا تو ایک فزیکل خدا نظر آئے گا، انہیں خدا دکھے گا، اور اس کے پاس ایسے سپر نیچرل پاورز ہوں گے کہ وہ حیران ہو جائیں گے دیکھ کر، وہ پھر انہیں خدا تسلیم کریں گے ہی اسے۔ اور تیسری اہم چیز مادیت، تو مال و دولت تو صرف دجال ہی فراہم کرے گا۔ اس وقت جو مومنین ہوں گے وہ سخت تنگی کا شکار ہوں گے، اور جو دجال پر ایمان لائے گا، اسے خدا مانے گا، اسے وہ دنیاوی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں جن کے مطابق آج ایتھزم کام کر رہی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ جتنے ایتھسٹ آج ہو رہے ہیں، اگر دجال کا ظہور ہوتا ہے تو سب سے پہلے لبیک کہنے والے لوگ یہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ قیامت کو عربی زبان میں اور خصوصاً قرآن کریم میں القیامہ کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، اور اسی طرح الساعۃ کے نام سے بھی، یعنی الساعہ اور القیامہ، یہ دونوں لفظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن کریم میں قیامت کے لیے۔ تو لہٰذا قیامت یا القیامہ یا الساعہ، یہ دونوں لفظ قرآن کریم میں کہیں بھی آئے تو اس سے مراد اصل قیامت ہے۔ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں القیامہ اور الساعہ، یہ دونوں لفظ اصل قیامت کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ
دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. جیسے ہم سمجھتے ہیں، آج اگزامپل دیتے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2953، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى تقوم الساعہ، کہ ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی طرف دیکھا، انصار کا ایک بچہ تھا جو کم عمر تھا، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ ان یعش هذا الغلام فعسى الا يدركه الحرم حتى تقوم الساعہ، کہ یہ بچہ اگر زندہ رہتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، تو اس کے بوڑھے ہونے تک قیامت قائم ہو جائے گی. تو اس کا کیا مطلب؟ ظاہر سی بات ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ لفظ قیامت کا استعمال کیا، لیکن یہاں اصل قیامت مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر اصل قیامت مراد ہوتی تو ایسی صورت میں قیامت اب تک قائم ہو چکی ہوتی. ظاہر سی بات ہے وہ بچہ تو اس دنیا سے جا چکا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس اعتبار سے اسے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے علماء کرام نے قیامت کی بھی 3 قسمیں کی ہیں. قیامت کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم قیامت صغرا ہے. صغرا مطلب چھوٹی، قیامت صغرا مطلب چھوٹی قیامت. تو چھوٹی قیامت کا کیا مطلب ہے کہ ہر انسان کو جب موت آ جائے تو اس بندے کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے جب موت آ جائے گی تو اس بندے کے لیے یہ دنیاوی زندگی ختم ہو گئی. اب عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. اور موت کے بعد اب جو وہ عالم برزخ میں جا رہا ہے، اب وہاں پر جزا و سزا کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. اگر وہ نیک تھا تو اب قبر میں نعمتیں اسے ملنے لگیں گی، اور اگر وہ گنہگار تھا تو پھر اسے سزا بھی ملنے لگے گی. تو بہرحال اس کے لیے ایک حیثیت سے قیامت تو قائم ہو ہی گئی. تو اسے قیامت صغرا کہتے ہیں، یعنی جس انسان کی موت ہو جائے اس بندے کے لیے وہ قیامت ہے. تو ایک چھوٹی قیامت. اس کے علاوہ ایک دوسری قسم علماء کرام نے بیان کی ہے، وہ ہے قیامت وسطی، یعنی بیچ کی قیامت. یہ کس کے لیے ہے؟ یعنی جب دنیا کی ایک صدی اور ایک زمانہ ختم ہو جائے، یعنی ایک صدی میں جتنے لوگ رہ رہے ہوں، ایک زمانے میں جتنے لوگ رہ رہے ہوں، وہ تمام لوگ مر جائیں، سب کو موت آ جائے، یعنی ایک زمانہ مکمل ختم ہو جائے، تو پوری دنیا کا گویا ایک زمانہ ختم ہو گیا. تو اس زمانے کے لیے قیامت قائم ہو گئی، اس صدی کے لیے قیامت قائم ہو گئی. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قیامت وسطی. اور اس کی یہی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بوڑھے ہونے تک قیامت قائم ہو جائے گی. تو اس شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس کی وضاحت ایک دوسری روایت میں ملتی ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، 2952 حدیث نمبر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا کہ قامت علیکم ساعتکم، یعنی تمہارے لیے تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی. تو اس سے مراد یہی ہے کہ جب اس شخص نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بوڑھے ہونے تک قیامت تمہارے لیے قائم ہو جائے گی. یعنی تمہاری عمر کے جتنے لوگ ہیں، تمہارے زمانے کے جو لوگ ہیں، وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہوں گے اور ان کے لیے یہ قیامت واقع ہو چکی ہوگی، قائم ہو چکی ہوگی. تو یہ 2 قسم ہو گئی. اور تیسری قسم قیامت کی ہے قیامت کبریٰ. کبریٰ کہتے ہیں بڑی کو، بڑی قیامت. قیامت کبریٰ یعنی بڑی قیامت. اب ظاہر ہے اس سے مراد وہ اصل اور حقیقی قیامت ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کے حکم سے سور پھونکیں گے اور اس چیخ سے پوری کائنات ختم ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی. اور جتنی مخلوقات ہوں گی، جتنے جاندار مخلوقات ہوں گی، سب پر موت طاری ہو جائے گی، اور تمام یعنی مخلوقات اور پوری کائنات بالکل ختم ہو جائے گی. سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، اور پوری کائنات اسی طرح اس سور کی چیخ سے ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد اللہ تعالی اپنی قدرت سے تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کریں گے تاکہ اب حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہو. تو یہ اصل قیامت ہے اور اسے قیامت کبریٰ کہتے ہیں. تو پھر قیامت کی 3 قسمیں اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو قیامت کے متعلق اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی قوموں کو آگاہ کیا ہے. یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب آخری نبی ہیں،
اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قیامت کی نشانیوں کے متعلق اس امت کو آگاہ کیا ہے۔ تو اس کی اہمیت سے آپ اچھی طرح واقف ہو سکتے ہیں، یہی بات اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ اور ایک اور حدیث قیامت کی نشانیوں کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے لیے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2892 ہے۔ اس میں حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے۔ کس وقت؟ فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا، اور بیان کرتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے اور ظہر کی نماز ہمیں پڑھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ منبر پر تشریف لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ منبر پر تشریف لے گئے اور بیان کرتے رہے یہاں تک کہ غروب شمس ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، اور صبح سے یعنی طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک، سن رائز سے لے کر سن سیٹ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے، جو علامتیں ماضی میں ظاہر ہو گئیں اور جو علامتیں مستقبل میں ظاہر ہوں گی، ان تمام علامتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر امت کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو یہی ایک حدیث اس بات کے لیے کافی ہے کہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق علم حاصل کرنا اور جاننا کتنا اہم ہے۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے، اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی مدت لی اور اتنا لمبا وقت لیا کہ یعنی سن رائز سے لے کر سن سیٹ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہے۔ تو بہرحال اسے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، خصوصاً ہم آج جس زمانے میں رہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، اور ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ قیامت کی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، تو اب بڑی نشانیاں عنقریب ان کا بھی ظہور ہونے والا ہے۔ تو ہمیں سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ وہ نشانیاں کیا ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں متنبہ فرما دیا ہے، اور اس سے ان نشانیوں اور ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو بہرحال قیامت کے متعلق آپ سمجھ گئے کہ قیامت کی کتنی قسمیں ہیں۔ اب آئیے کہ قیامت کی نشانیوں کے لیے علامات بھی کہتے ہیں، یہ بہت عام لفظ ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ علامات قیامت، ٹھیک ہے، تو علامات نشانیوں کے لیے بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اشراط کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اشراط الساعہ، میں نے بتایا الساعہ مطلب قیامت ہے، اور اشراط مطلب نشانیاں، تو اشراط القیامہ یا اشراط الساعہ کا مطلب ہے قیامت کی نشانیاں۔ تو اب قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ہے علامات صغرا، صغرا مطلب چھوٹی، یعنی اور علامات مطلب علامتیں، تو علامات صغرا مطلب چھوٹی علامتیں۔ تو ایک قسم نشانیوں، قیامت کی نشانیوں کی یہ ہے جسے ہم علامات صغرا کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے علامات کبرا یعنی بڑی نشانیاں۔ علامات صغرا کی بہت سی مثالیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، مثلا میوزیکل انسٹرومنٹس کا عام ہو جانا، قیامت کے قریب میوزیکل انسٹرومنٹس کو عام کر دیا جائے گا، وہ عام ہو جائیں گے، تو یہ ایک چھوٹی نشانی ہے۔ جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا، قتل و خون ریزی عام ہو جائے گی، اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی نشانیاں ہیں، سینکڑوں چھوٹی نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق ہمیں متنبہ کر دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قیامت علامات صغرا ہیں، یعنی چھوٹی نشانیاں۔ علامات کبرا وہ جو 10 میجر سائنز ہے، بڑی نشانیاں ہیں، جس میں سر فہرست حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہے، اسی طرح دجال کا خروج ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہے، یاجوج ماجوج کا خروج ہے، دابۃ الارض کا نکلنا ہے، دخان کا معاملہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اچھا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو ہم علامات کبرا کہتے ہیں، یعنی بڑی علامتیں۔ تو قیامت کی یہ قیامت کی علامات کی یہ دو قسمیں ہیں، لیکن قیامت کی علامات جو ہیں
وہ جب ظاہر ہوں گی، یعنی ان کے ظہور کے اعتبار سے، ظاہر ہونے کے اعتبار سے، پھر ان علامات کی 3 قسمیں ہیں. یعنی دو قسم تو یہ ہے کہ بھئی ایک چھوٹی نشانیاں اور ایک قسم ہے بڑی نشانیاں، لیکن یہ نشانیاں کب ظاہر ہو رہی ہیں، کیا ظاہر ہو گئی یا ظاہر ہوں گی یا ظاہر ہو رہی ہے. تو ظہور کے اعتبار سے، ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے یعنی وہ نشانیاں جو پاسٹ میں ظاہر ہو گئی اور ختم بھی ہو گئی. جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6504، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا والساعہ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح ہوں، یعنی میری بعثت اور قیامت اس طرح ہے، یعنی ان 2 انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے بس اتنا ہی فاصلہ ہے میری بعثت اور قیامت کے درمیان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ کیا ہے؟ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ چھوٹی نشانیوں میں سے. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، 3176 حدیث نمبر ہے، اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت 6 نشانیوں کو یاد رکھو. 6 نشانیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا، قیامت کی نشانیاں. ان میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کہا کہ موتی، یعنی میری وفات یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. تو یہ ایک ایسی نشانی ہے جو واقع ہو گئی. آج ہم جس زمانے میں ہمارے اعتبار سے پاسٹ میں یہ نشانی واقع ہو گئی اور ختم بھی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی. اسی طرح جو دیگر بعض نشانیاں ہیں جیسے بیت المقدس کا فتح ہونا، تو بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی فتح کر دیا گیا تھا. تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گنوایا ہے. تو یہ پیشن گوئی اور یہ نشانی بھی پوری ہو گئی. تو قیامت کی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے جو 3 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم کیا ہے کہ وہ نشانیاں جو پاسٹ میں ظاہر ہو گئی ہیں اور ختم بھی ہو گئی ہیں، یعنی اب اس کا ظہور نہیں ہو رہا ہے، ایک بار ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی. اسی طرح دوسری قسم ان نشانیوں کی ہے جو آج کے دور میں ظاہر تو ہو گئی ہیں لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، ابھی بھی جاری ہیں. اگزامپل کے طور پر آپ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو اونچی اونچی عمارتوں کا بنانا یہ ظاہر تو ہو چکا ہے، یہ علامت، یہ نشانی ظاہر تو ہو چکی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی ہے، اب بھی جاری ہے، اب بھی اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے. اسی طرح اسلام و فوبیا کا عام ہونا، مسلمانوں کو مغلوب کیا جائے گا، مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے گا، پریشان کیا جائے گا کہ ان میں سے کوئی ثابت قدم نہیں رہ پائے گا اپنے دین پر. یہ مرحلہ ابھی چل رہا ہے، یہ فتنہ ظاہر ہو چکا ہے، یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے، لیکن اب تک یہ چل رہی ہے، یہ نشانی ختم نہیں ہوئی ہے. تو دوسری قسم یہ ہے کہ جو نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. اسی طرح تیسری ایک قسم ہے، وہ ان نشانیوں کی وہ قسم ہے جنہیں آپ علامات قریبہ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ علامتیں جو ابھی قریب ہیں، آنے والی ہیں، ابھی ظاہر تو نہیں ہوئی ہے لیکن ان قریب ظاہر ہو جائیں گی، جن میں تمام علامات کبریٰ بھی شامل ہے، بڑی علامتیں، اور جو میجر سائنز ہے قیامت کی وہ تو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں وہ نشانیاں، تو وہ ان قریب ظاہر ہوں گی فیوچر میں. تو یہ ایک تیسری قسم ہے. تو پہلی قسم اور دوسری قسم، اس میں تو تمام چھوٹی نشانیاں ہی ہیں، یعنی اب تک جو نشانیاں ظاہر ہو گئی اور ختم ہو گئی ان میں بھی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور جو نشانیاں ابھی ظاہر ہو چکی ہیں اور چل رہی ہیں وہ بھی چھوٹی نشانیاں ہیں. لیکن وہ نشانیاں جو ابھی ان فیوچر ظاہر ہوں گی ان میں تمام بڑی نشانیاں بھی ہیں اور چند وہ چھوٹی نشانیاں بھی ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہیں. تو بہرحال یہ ایک بنیادی بات تھی جو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اس کے بعد ہمارا جو اس سیریز کا نہج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چھوٹی نشانیوں کو بیان کیا ہے، علامات صغریٰ جنہیں ہم کہتے ہیں، ان علامات صغریٰ اور اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق بیان کیا ہے کہ فلاں فتنے ظاہر ہوں گے اور فلاں فتنے فلاں علاقے میں ظاہر ہوں گے، تو یہ سارے جو فتنے ہیں ان کے متعلق بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں متنبع فرمایا ہے، پہلے ہم اس کے متعلق بات کریں گے اور بریفلی کریں گے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے چھوٹی نشانیوں میں، اور نہ ہی فتنوں میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم اسے جلدی کور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اکثر چھوٹی نشانیوں سے آپ سب بھی واقف ہیں، تاکہ پھر ہم بڑی نشانیوں پر جب ہم آئیں تو وہاں پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بات کر سکیں۔ تو آج جو ایک حدیث ہمارے سامنے ہے وہ ہے سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اس میں ایک فتنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور ایک پیشن گوئی فرمائی ہے، اور وہ پیشن گوئی آج صحیح ثابت ہو چکی ہے، یہ ہمارے زمانے کے لیے ہی ہے، اور کس وجہ سے وہ یعنی وہ فتنہ ظاہر ہو رہا ہے، وہ کیوں ظاہر ہو رہا ہے، وہ وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے کہ اگر ہم اسے ٹھیک کر لیں تو ہم اس فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو وہ روایت سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4297 ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلة الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ تمام قومیں، تمام امتیں یعنی اسلام دشمن امتیں سب ایک دوسرے کو اس طرح تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے دعوت دیں جس طرح کھانے والے ایک برتن کی طرف تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یعنی ایک برتن ہے، ایک پلیٹ ہے، اس میں کھانا ہے، تو اسے کھانا کھانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، اور چاروں طرف سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس پلیٹ پر، اس کھانے پر چاروں طرف سے حملہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ زمانہ قریب ہے کہ جس طرح لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی لگن کی طرف یا برتن کی طرف دعوت دیتے ہیں اور چاروں طرف سے بیٹھ کر حملہ کرتے ہیں اس کھانے پر اور کھاتے ہیں، وہ زمانہ قریب ہے کہ لوگ اسی طرح، اور تمام امتیں اس امت کو مٹانے کے لیے، اس امت کو ختم کرنے کے لیے، اس امت کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، اس امت کو مغلوب کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یہ قومیں اور یہ امتیں دعوت دیں گی کہ آئیں اور سب مل کر ہم اسلام پر حملہ کریں اور مسلمانوں پر حملہ کریں۔ یہ زمانہ قریب ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس دن ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال بل انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، بڑی تعداد ہوگی تمہاری۔ اس حدیث پر غور کیجئے، یہ آج ہی کے زمانے کے متعلق ہے۔ آج ہماری تعداد کم ہے؟ نہیں، صحابہ کرام کے دور میں تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ آج کیا ہماری تعداد کم ہے؟ ہرگز تعداد کم نہیں ہے۔ اور کیا آج یہی حال نہیں ہے کہ تمام قومیں اور تمام امتیں اس اسلام پر اور مسلمانوں پر آج ٹوٹ پڑی ہیں؟ پوری دنیا آج اسلام پر حملہ کر رہی ہے، پوری دنیا آج مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے پر تلی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو صرف بدنام کیا جاتا ہے، کبھی انہیں ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی ایکسٹریمسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیکورڈ ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی داڑھی پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی حجاب پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی طلاق کے مسئلے پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی دیگر مسائل پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا دور ہے کہ جب پوری دنیا آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے، اور بالکل اسی طرح پوری دنیا اسلام پر ٹوٹ پڑی ہے جس طرح کھانے والے چاروں طرف سے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہماری تعداد اس دن اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اور آج ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے؟ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ سب سے تیزی سے کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے پوری دنیا میں وہ اسلام ہے۔ ہمارے ہاں تعداد کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، اس پر غور کیجئے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگے۔ جب کوئی سیلاب آتا ہے تو ساتھ میں کوڑے کرکٹ کو بھی لیتا آتا ہے، تو اس کوڑے کرکٹ کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی، وہ بے جان چیز ہوتی ہے، بے وزن چیز ہوتی ہے، اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح ہو گئے ہوگے، یعنی تمہاری حیثیت نہ اللہ کے نزدیک کچھ ہوگی، نہ ہی
دنیا والوں کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت کو نکال دے گا، یعنی دشمن تم سے ڈریں گے نہیں۔ اور آج یہی حال ہے، پوری دنیا کو اسلام سے کوئی ڈر تھوڑی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ جب تک خلافت عثمانیہ کا قیام تھا تو پھر بھی بہرحال ایک ڈر تھا، اگرچہ وہ خلافت عثمانیہ خلافت راشدہ نہیں تھی، وہ خلافت اگرچہ ملوکیت تھی، لیکن اس کے باوجود خلافت کا ایک ڈھانچہ کھڑا تھا، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا کو تکلیف تھی، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا بہرحال ڈرتی تھی۔ تو سازش کی گئی اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا۔ زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، تو خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اور خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہوئے۔ اتنی ذلت پوری تاریخ میں مسلمانوں کو نہیں ہوئی، اتنا نقصان جتنا خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد ہوا، جو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس کے یعنی سقوط کو، مسلمانوں کو جتنا نقصان ہوا اتنا پہلے پچھلی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو اس حدیث کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا شاید اسی صدی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ارشاد فرما رہے ہیں جب اسلام عروج پر تھا، صحابہ کرام اور مسلمانوں نے اپنے اس دین کے لیے تمام چیزوں کی قربانی دی، جان کی بھی اور مال کی بھی۔ اب اس حدیث کو پہلے مکمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا خوف، رعب اور ہیبت کو نکال دے گا۔ آج یہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَغْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہن کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ جڑ کی طرف اشارہ کیا، جو اصل وجہ ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے اندر کتنا آج موت کا ڈر ہے اور دنیا کی کتنی محبت ہے۔ اچھا، کس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے؟ صحابہ کرام سے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے اندر یہ چیز داخل ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ صحابہ کے اندر دنیا کی محبت ہوتی اور موت کا ڈر ہوتا تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کبھی نہیں دیتے۔ بدر کے موقع پر 313 اپنے سے 3 گنا زیادہ طاقت کے سامنے کبھی نہیں جاتے، لیکن وہ گئے کیونکہ ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا، اس کے علاوہ دنیا کی محبت نہیں تھی، تبھی انہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے مال اور جائیداد کو مکہ میں چھوڑ دیا اور پھر ہجرت کر کے آئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے کہ جب یہ چیز واقع نہیں ہوئی تھی، اور ممکن ہے کہ کئی صدی بعد، بلکہ حقیقت ہے کہ کئی صدی بعد یہ چیز واقع ہوئی۔ جس طرح پوری امت پر، یعنی اس امت مسلمہ پر پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے، یہ چیز بعد میں واقع ہوئی۔ شروع میں تو اسلام کا عروج تھا، بالکل عروج تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، تو صحابہ کو یقیناً تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ ہمارے اندر یہ بیماری تو ظاہر سی بات ہے نہیں آ سکتی، صحابہ کرام کے اندر تو یہ بیماری نہیں آ سکتی۔ تو انہیں یہ چیز، اس چیز نے سوچ میں ڈالا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ تو ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں یہ تو ہونا ہے، لیکن وہ یہ سوچنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہوگی، ایسا کیوں ہوگا، کیونکہ اب تک تو اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، ہم نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ہم اب اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں فتح تو حاصل ہو رہی ہے، لیکن پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی مانند ہو جاؤ گے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا، یہی سوچا جیسا کہ سوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی باطنی خرابی مسلمانوں کے اندر ہو، یہ تو ہم تصور نہیں کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اس میں یہاں پہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے، زیادہ تعداد ہوتی ہے، تو وہ غالب آ جاتی ہے وہ جماعت عام طور پر عموماً، کیونکہ دار الاسباب ہے۔ تو ممکن ہے کہ مسلمانوں کی جو یہ صورتحال مستقبل میں ہوگی کہ اسی وجہ سے ہوگی کہ شاید ان کی تعداد کم ہو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کہ ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی وجہ ہے وہن، حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج 100% صحیح ثابت ہوئی، اور یہ حدیث
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے مستقبل کے متعلق ایسی بات کہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100% واقع ہو چکی ہے. اس وقت کے لوگوں نے اس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا, انہوں نے تو عروج کو دیکھا تھا, لیکن آج ہم 15ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے, کہ ہمارے اندر یہ دو بیماری ہے کہ دنیا کی محبت ہے اور موت کا ڈر ہے. ہم حق کو سپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں, حق کے لیے آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں, ظلم کے خلاف, باطل کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم حق کی بات کریں گے تو ہمیں جیل بھیج دیا جائے گا, حق کی بات کریں گے تو ہمارے خلاف کیسز چلیں گے, حق کی بات کریں گے تو ہماری تجارت کو, بزنس کو بند کر دیا جائے گا, حق کی بات کریں گے تو ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی جائے گی. تو یہی تو حب الدنیا ہے, دنیا کی محبت تو اسی کو کہتے ہیں. اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جا سکتا ہے, ایکسٹریمزم کا الزام لگایا جا سکتا ہے, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں موت کا بھی ڈر ہے, ہو سکتا ہے کہ ہمیں جان سے مار دیا جائے. تو یہ دو بیماری ہے. تو یہ جو دو بیماریاں ہمارے اندر ہے, یہی وجہ ہے کہ آج ہم زوال کا شکار ہے, انحطاط کا شکار ہے. آج ہم اس دنیا میں ترقی نہیں کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے اندر یہ دو بیماریاں ہرگز نہیں تھی, کوئی بیماری نہیں تھی باطنی بیماری. تبھی انہوں نے کیسر و قسرا کے تخت کو پلٹ دیا. جو دنیا کے جو دو سپر پاورز تھے اس وقت عہد نبوی میں, ان دونوں کو عرب کے لوگوں نے ہرا دیا, اور چند جو تعداد میں مختصر سے اور اسباب میں مختصر سے ایسے لوگوں نے قیصر کو, رومی حکومت کو, رومن امپائر کو ہرا دیا اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. تو یہ ایمان کی بدولت ہوا, صرف اسباب سے نہیں ہوتا کچھ, ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا. اگر موت کا ڈر ہوتا تو اس طرح نہیں غالب آ پاتے. اسی طرح دنیا کی محبت بھی نہیں تھی. آج یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم حق اور باطل کے لیے کھڑے ہوں, یعنی حق کے لیے کھڑے ہوں اور باطل کے خلاف کھڑے ہوں. یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے اپنا, اس میں اگر کوئی منکر کام ہوتا ہے, اس میں اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے, تو ہم تو اس کے خلاف بھی نہیں اٹھتے. آپ دیکھ لیں, اچھے سے اچھے دیندار شخص ہیں, اگر انہیں کوئی ایسی شادی کی دعوت دی جائے, ایسی شادی میں بلایا جائے جہاں غیر شرعی رسم و رواج ہے, تو وہ ضرور شریک ہو جاتا ہے, داڑھی ٹوپی رکھ کر شریک ہو جاتا ہے. وہاں اس کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کہے اپنے رشتہ دار سے کہ میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوں گا کیونکہ تم شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہو, میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. وہاں یہ سوچے گا کہ بھائی رشتہ دار کیا بولیں گے, گھر والے کیا بولیں گے. تو اسے ہی کہتے ہیں دنیا کی محبت, کہ وہ کسی کے سامنے بدنام نہیں ہونا چاہتا, تکلیف نہیں جھیلنا چاہتا. کوئی اس سے روٹھ جائے, اسے یہ برداشت نہیں کرے گا. تو اللہ کو ناراض کر کے اور دنیا کو خوش کر کے تمہیں کیا حاصل ہے؟ دنیا کو اگر پوری دنیا ناراض ہو جائے اور اللہ تم سے خوش ہے تو یہ تمہارے لیے کافی ہے. اس بات کو یاد رکھنا. اس لیے حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر اپنے دلوں سے جب ہم نے ختم کر دیا, تو اس حدیث میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پریڈکشنز ہے, پیشن گوئیاں ہے, وہ محض پیشن گوئیاں نہیں ہیں. صرف خبر نہیں دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ اس سے بچنے کا علاج بھی بتایا ہے. ایک تو متنبع بھی کیا کہ دیکھو ایسا ہوگا, تم بچے رہنا, تم اس میں شکار نہ ہونا. لیکن اس کے بعد وجہ بھی بتا دی کہ کیوں ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوگا. تو اب ہمیں وجہ جب پتہ چل گئی تو اب ہمیں اسے ریکور کرنے کی ضرورت ہے, اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتا دیا کہ اگر تم نے دنیا کی محبت اور موت کا ڈر اپنے دل سے نکال دیا تو تمہارے لیے ہی قرآن کریم میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ اگر تم سچے مومن ہو. مومن وہ صرف دل والا ایمان نہیں, وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دل سے ایمان لے آئے تو کافی ہے, عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اصل تو دل کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں بکواس ہیں. ایمان وہی معتبر ہے جو عمل پر آمادہ کرے.